بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اہل سنت والجماعت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر ابن کثیر ہے، جلد نمبر 5 ہے اس کی، میرے پاس جونا گڑی صاحب کا ترجمہ ہے۔ حافظ ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اوپر کی آیتوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے بیان فرمایا ہے کہ ایماندار نیک کار بندوں کو اس کی بشارت ہو، پھر اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ قریش کے مشرکین سے کہہ دو کہ اس تبلیغ پر اور اس تمہاری خیر خواہی پر میں تم سے کچھ طلب تو نہیں کر رہا، تمہاری بھلائی تو ایک طرف رہی، تم اگر اپنی برائی سے ہی ٹل جاؤ اور مجھے رب کی رسالت پہنچانے دو اور قرابت داری کے رشتے کو سامنے رکھ کر میری ایذا رسانی سے ہی رک جاؤ تو یہ بہت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی گئی تو سعید ابن جبیر نے کہا اس سے مراد قرابت آل محمد ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تم نے اجرت سے کام لیا، سنو قریش کے جس قبیلے سے جتنے بھی جس قدر قبیلے تھے سب کے ساتھ حضور کی رشتہ داری تھی، تو مطلب یہ ہے کہ تم اس رشتہ داری کا لحاظ رکھو جو مجھ میں اور تم میں ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ مجاہد، اکرمہ اور قتادہ اور سدی وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے۔ اچھا، آگے وہ اس کی تفسیر کو مزید یعنی کامل کرنے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس میں ہے کہ اہل بیت کے اطہار سے جو ہم تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر کیوں نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی ریزن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ اس کی تفسیر اس لیے نہیں ہو سکتی، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ سورت مکی ہے، پھر جو واقعہ حدیث میں مذکور ہوا جو اہل سنت کی روایات میں بھی ہے اہل بیت سے مودت کرو، اس واقعے میں اور اس آیت میں کچھ ایسی زیادہ ظاہر مناسبت بھی نہیں۔ ایک روایت میں ہے لوگوں نے پوچھا اس آیت سے مراد کون ہیں جن کی محبت رکھنے کا ہمیں حکم باری تعالیٰ ہوا ہے، آپ نے فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی حدیث بھلا اس کی روایت سے کیسے مان لی جائے، پھر مدینے میں آیت نازل ہونا ہی یہ بعید ہے، حق یہ ہے کہ آیت مکی ہے، اور مکہ شریف میں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا عقد ہی نہ ہوا تھا، اولاد کیسی؟ آپ کا عقد تو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں ہوا تھا، بس وہی تفسیر صحیح ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی۔ یہ میں نے اہل سنت سے بھی بیان کر دی کہ آخر ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو حق طلب کیا، جو محبت کا مودت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے نہیں کر رہے ہیں کہ تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، نہیں، بلکہ یہ وہ مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تمہاری اور میری آپس میں رشتہ داری ہے، ہم قریش میں سے ہیں، لہذا تم مجھے تبلیغ رسالت کا کام کرنے دو، تم مجھے اس معاملے میں پریشان نہ کرو، مجھے اپنی تبلیغ کرنے دو۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، یہ میرے سامنے تفسیر فصل الخطاب سید العلماء علامہ سید علی نقی نقوی صاحب نقن صاحب کی یہ تفسیر ہے، یہ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، یعنی یہ تفسیر جو حافظ ابن کثیر صاحب نے لکھی ہے، یہ دیگر لوگ جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ان کے بارے میں نقن صاحب کیا فرماتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں۔ وہ فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے اسی آیت کے ذیل میں کہ نظریہ، مسلک اور اصول کے اختلاف میں قرابت کا واسطہ دینے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین کو اپنی قرابت کا واسطہ دے کر یہ خواہش کریں کہ میری مخالفت نہ کرو، تو اصولاً انہیں بھی اپنی قرابتوں کا واسطہ دے کر حق ہوگا کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی مذمت نہ کیجیے، اور جو ہمارے طور طریقے ہیں ان کی مخالفت نہ کیجیے، اور اگر ان کے لیے اس طرح کا واسطہ دینا صحیح نہیں ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بالکل خلاف ہوگا کہ آپ انہیں اپنی قرابت کا واسطہ دے کر مخالفت سے روکیں اور معاذ اللہ ان سے رحم کی التجا کریں۔ آپ بطور خود بھی ایسا نہیں کر سکتے، چہ جائیں گے کہ اللہ آپ کو اس پر معمور کر دے۔ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں کہے کہ مشرکین کو کہو میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میرا لحاظ کرو، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اگر رشتہ داری کی وجہ سے ہی لحاظ کرنا ہے تو پھر آپ ہمارا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟
پھر آپ بھی اپنے مشن کو چھوڑ دیجئے, آپ بھی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے. اب نبی خاتم انہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں رشتہ داری کی وجہ سے اپنے مشن کی تکمیل نہیں کروں گا, میں بتوں کو برا بھلا نہیں کہوں گا, کیونکہ نبی خاتم تو اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں. اور اگر نبی خاتم رشتہ داری کی وجہ سے اپنے فریضے کو انجام دینے سے باز نہیں آئیں گے, نہیں رکیں گے, تو وہ کہیں گے اس رشتہ داری کی قسم اگر آپ نہیں مان رہے, اس رشتہ داری کی نسبت سے اگر آپ ہمارا لحاظ نہیں کرتے تو یہ تقاضا آپ ہم سے کیوں کر رہے ہیں کہ ہم اس رشتہ داری کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر جائیں. لہذا یہ تفسیر نبی خاتم کی طرف اس کی نسبت دینا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. آیت اللہ نقل صاحب مزید فرماتے ہیں, مزید اس آیت میں سے ایک شاہد پیش کرتے ہیں کہ جو مکتب اہل بیت میں تفسیر ہے وہی تفسیر ہے اس کی. وہ کیا فرماتے ہیں, تو آخر کے فقرات کو وہ کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی خاتم نے مشرکین سے کہا, وہ کہتے ہیں یہ تفسیر بنتی نہیں, کیوں؟ وہ کہتے ہیں تو آخر کے فقرات کو وہ کیا کریں گے, جو کوئی نیک کام کرے گا تو اس میں بھلائی اور زیادہ عطا کریں گے, یعنی اللہ بڑا بخشنے والا ہے, قدردان. جبکہ قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر صاف بتلایا ہے کہ مشرکین اور کفار کے اعمال جو کارہائے نیک کے قبیل سے ہیں سب رائگاں ہیں اور ان کا کوئی اجر نہیں. تو پھر یہ فقرات کفار اور مشرکین کے ساتھ تخاطب کے ذیل میں کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ تفسیر جس کی تائید میں خود بیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے, اور یاد رکھنا چاہیے کہ دوسری تفسیر کوئی ایسی نہیں جس کی موافقت میں خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث وارد ہوئی ہو. تو مطلب صاف ہے کہ یہی ذوی القربہ کی محبت وہ نیک کام ہے جس کی مناسبت سے کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرے گا ہم اسے اور زیادہ عطا کریں گے, یعنی اس شخص کے اعمال خیر میں برکت ہوگی اور ثواب میں اضافہ ہوگا, جو مومنین سے اللہ کا دوسرے مقامات پر بھی وعدہ ہے, اور ہمارے یہاں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس کی تائید میں موجود ہے. نقل صاحب فرماتے ہیں, عابد بھائی ایک میں یہاں پر آپ کو ایک نقطہ بیان کروں. آیت تطہیر پر اہل سنت جب تشیع سے گفتگو کرتے ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ اہل بیت سے کون مراد ہے. تو وہ اختلاف یہ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے ازواج مراد ہے. آپ کو بھی ماشاءاللہ تجربہ ہے, آپ بتائیے ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ازواج مراد ہے؟ ترتیب قرآن, ترتیب قرآن. وہ کہتے ہیں پہلے ازواج کا ذکر آ گیا, وہ کہتے ہیں جی ترتیب قرآن کو آپ دیکھو نا, آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہو حدیثوں میں کیا آیا اور کن کو مصدیق قرار دیا, ترتیب قرآن کو دیکھو. یہ ان کی بحث صدیوں سے چل رہی ہے. عابد بھائی اس آیت کی تفسیر میں خود یہ ترتیب قرآن کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یعنی آیت تطہیر میں تشیع سے ان کا تنازع چل رہا ہے کہ وہاں ازواج مراد ہے. ہم کہتے ہیں حدیث ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پھر, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ترتیب قرآن دلیل ہے. وہ دیکھو پہلے کیا لکھا ہے, وہ دیکھو بعد میں کیا لکھا ہے. اس آیت کے پہلے اور بعد میں کیا لکھا ہے, اس آیت کے پہلے اور بعد میں دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نقل صاحب کے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. یہ آیت عابد بھائی ہے, میں آیت نمبر 22 اور 23 پڑھ رہا ہوں نا, یہ 23ویں آیت کا حصہ ہے, یہ جو آیت مودت ہے, میں 22 اور 23 پڑھ رہا ہوں. تم دیکھو گے ظالموں کو خوفزدہ اس سے جو انہوں نے کیا اور اس کا خمیازہ انہیں اٹھانا ہے, اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے باغ بہشت میں ہوں گے, ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں ان کے پروردگار کے یہاں, یہی بڑا فضل و کرم ہے. یہ وہ خوشخبری ہے, یہ وہ ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں. کہیے میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوا صاحبان قرابت کی محبت کے, اور جو کوئی نیک کام کرے گا ہم اسے اس میں بھلائی اور زیادہ عطا کریں گے, یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے. یہ عابد میں نے 2 آیتیں پڑھی, بتائیے اس میں مخاطب کون ہے, کفار یا مسلمان؟ جی اس میں تو مخاطب ہے ہی صاحبان ایمان. جنت کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے نیک اعمال کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی نیکیوں کو بڑھانے کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی آیت تطہیر میں آپ تشیع سے بحث کرتے ہیں, کہتے ہیں تشیع ترتیب قرآن کو کیوں نہیں مان رہے. ترتیب قرآن سے ہم تفسیر کریں گے, ہم روایتوں کو نہیں دیکھ رہے. ترتیب قرآن ہی ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے. اور یہاں آپ نے ترتیب قرآن کو کیوں فراموش کیا, کس دلیل پر فراموش کیا؟ گفتگو ساری صاحبان ایمان سے ہے, آپ کہہ رہے ہیں مشرکین کو کہہ رہے ہیں رسول خدا, اور ایسا تقاضا کر رہے ہیں جو تقاضا یعنی مناسب بھی نہیں ہے کہ ان کو کہیں کہ میری رشتہ داری کی وجہ سے نا جو میں کرتا ہوں مجھے کرنے دو. وہ کہیں کہ پھر ہماری رشتہ داری کی وجہ سے آپ چھوڑ ہی دیں اگر رشتہ داری بنیاد ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟
وہ ابن کثیر نے لکھ دیا اپنی تفسیر میں. انہوں نے کہا اصل میں ابن عباس نے یہ فرمایا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. اچھا، ابن عباس نے کیا فرمایا کہ یہ مکہ میں آیت نازل ہوئی مشرکین کے لیے. مکہ میں تو حضرت ابن عباس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. وہ تو نہیں کہہ رہے کہ نبی خاتم نے فرمایا، خود وہ پیدا نہیں ہوئے، تو یہ تو مرسل ہوگی نا روایت. یہ آپ کیوں مان رہے ہیں روایت کو؟ اس کی بنیاد پر تفسیر کیوں کر رہے ہیں؟ ترتیب قرآن کو بھی آپ نے چھوڑا جو آیت تطہیر میں آپ کا محور تھا، اور آپ ابن عباس کی روایت لا رہے ہیں مرسل. تو وہ کہیں گے بھائی ایک قاعدہ ہے ہمارے ہاں، آپ شاید یہ قاعدہ نہیں جانتے ہیں. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو مرسل صحابی ہوتی ہے نا وہ ہمارے ہاں حجت ہوتی ہے، اس لیے ہمارے ہاں یہ حجت ہے. یہ میرے سامنے کتاب ہے علوم الحدیث، قواعد فی علوم الحدیث، ظفر احمد تھانوی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. حضرت ابن عباس کے مرسلات کے بارے میں اب ذکر آیا تو میں یہاں ایک جملہ ان کا پڑھ دوں. یہ کہتے ہیں جہاں تک اجماع کی بات ہے تو صحابہ اور تابعین نے مرسل کو قبول کیا ہے، چنانچہ صحابہ ابن عباس کی مرویات کو قبول کیا کرتے، باوجود یہ کہ ابن عباس نے صغر سنی کی وجہ سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 4 احادیث ہی براہ راست سماع کی ہیں. ابن عباس نے جو نبی خاتم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی ہے 4 سنی ہیں، باقی ساری مرسلات ہیں ان کی، کتنی ہزاروں مرسلات ہیں. لیکن ان کی مرویات کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی ابن عباس نے بیان بہت زیادہ کی ہے لیکن سنی 4 ہے. صحابہ اور تابعین نے انہیں قبول کیا ہے. یہی حال برا ابن عازب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے. فرماتے ہیں ہم جو روایت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں تو یہ ہماری خود کی مسموعہ نہیں ہوتی، بلکہ کچھ خود سنا ہوتا ہے اور کچھ ہمارے دوست احباب نے بیان کیا ہوتا ہے. عبد الفتاح الشیخ محشی فرماتے ہیں کہ محمد ابن جعفر نے ابن عباس کی مسموعہ روایات کی تعداد 10 بتائی ہے. یحییٰ بن معین امام ابو داود نے 9 بتائی ہے. امام غزالی اور آمدی نے 4 بتائی ہے تعداد، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ 20 تعداد ہے. یہ میں نے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ آج کل عابد بھائی جن سوالوں کا ہمیں سامنا ہوتا ہے وہ کیا ہے، جو سوشل میڈیا پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام کا فرمان، امام صادق علیہ السلام کا فرمان. وہ کہتے ہیں نہیں پھر یہ تو مرسل ہے نا، اس کی تو نبی خاتم تک سند نہیں جا رہی ہے، وہ نبی خاتم تک سند. تو میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی کہ یہ ابن عباس کی سند نہیں گئی ہے نا نبی تک. وہ تو کہہ رہے 4 حدیثوں پہ گئی ہے صرف، باقی کوئی سند نہیں ہے. تو آپ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہمارے قاعدہ ہے. تو جب شیعہ روایتیں آئیں گی تو شیعہ قاعدہ نہیں بیان کیا جائے گا. آپ شیعوں سے نہیں پوچھیں گے بھئی آپ کیا قاعدہ کیا ہے، تو ان کا قاعدہ مانا جائے گا یا آپ اپنے قاعدے پہ ان کی روایت کو تسلیم کریں گے؟ آپ اپنا قاعدہ ان سے منوائیں گے. جیسے آپ کیا یہ قاعدہ ہے نا کہ مرسلات صحابی قبول ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو امام ہوتا ہے وہ راوی حدیث نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں راوی کے طور پر غیر معصوم راوی نہیں ہے کہ اس کو اپنے قول کے حجیت کے لیے دلیل کے طور پر اپنی سند کو بیان کرنا پڑے. نہیں، ہمارے ہاں جو امام ہے وہ معصوم من الخطا ہوتا ہے، وہ حجت خدا ہوتا ہے. حجت خدا کو سند پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود اس کا قول اور اس کا فعل خود حجت ہوتا ہے. وہی عین دین ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا قاعدہ. تو میں نے مثال اس لیے دی، یعنی یہ سب اہل علم جانتے ہیں، لیکن آج کل ظاہر ہے سوشل میڈیا پر وہ جو طبقہ آیا ہوا وہ اس قسم کے سوال کرتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. تو یہاں یہ اتفاق سے بات آئی تو میں نے بیان کر دی کہ جب آپ کی حدیثیں آپ کے قاعدوں کو سامنے رکھ کے قبول کی جاتی ہیں، تو جب شیعہ کی حدیث پر آپ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا کہ سند دکھاؤ اوپر کہاں امام نے یہ کہاں فرمایا، میں نے اس سے سنا اس سے، تو وہ آپ شیعوں سے پہلے قاعدہ تو پوچھ لیں کم سے کم ان کا قاعدہ ہے کیا. دوسری چیز عابد بھائی، صاحب تفسیر جو ابن کثیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے. یہ مکی ہے تو مدنی شان نزول ہم کیسے مان لیں کہ وہ جی نبی خاتم نے فرمایا میرے اہل بیت سے مراد جناب سیدہ ہیں اور ان کی اولاد ہے اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ ہم کیسے مان لیں؟ یہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو ہم قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے ایک بہت مشہور اشکال ہے جو اکثر و بیشتر آیات میں کیا جاتا ہے قرآن مجید میں. جب بھی تشیع کوئی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مکی ہے، یہ تو مدنی ہے. اچھا کوئی دلیل ہے، کوئی نص ہے یعنی کیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت مکی ہے، صحابہ نے فرمایا یہ مکی ہے، کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں ایشو یہ ہے کہ چونکہ سورت مکی ہے اس لیے جو اس میں آیت ہے وہ بھی مکی ہے.
सूरत मदनी है तो उसमें ये आयत है तो वो मदनी है, ये इनका असूल है। मेरे सामने किताब है आबिद सही बुखारी का मुतालिया और फितना इनकार हदीस, तालीफ हाफिज अबू यहया नूरपुरी, नजर सानी हाफिज जुबैर अली जई, अशराफ फजीलत शेख गुलाम मुस्तफ़ा जहीर अमनपुरी। ये किताब सही बुखारी के दिफा में लिखी गई है। अब देखते हैं कि ये इब्ने कसीर ने जो कायदा यहां लगाया कि ये तो मक्की आयत है, मक्की सूरह में है चूंकि, तो मदनी शान नुज़ूल हम कैसे मान लें, इस कायदे की क्या हैसियत है। सफर नंबर 177 सफे पर लिखते हैं, यानी ये तीन मुहद्दिसीन जो यानी लोग इनको मान रहे हैं, ये वो उनका कलाम है इस किताब में। 177 पर लिखते हैं कि एक आदमी ने इश्काल किया कि भाई ये आयत कैसे हो सकती है, वो मक्की और मदनी को उसने इश्काल कर दिया, सेम जैसे इब्ने कसीर लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर इसे मान भी लिया जाए तो भी कोई एतराज वाली बात नहीं, क्योंकि इत्तफाक़े मुफस्सरीन मक्की सूरतों में मदनी आयात और मदनी सूरतों में मक्की आयात हो सकती हैं। आबिद भाई वो क्या कह रहे हैं कि इत्तफाक़े मुफस्सरीन, यानी तमाम मुफस्सरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि मक्की सूरतों में मदनी आयात हो सकती हैं और मदनी सूरतों में मक्की आयात हो सकती हैं। तो हाफिज इब्ने कसीर ने क्यों लिखा कि ये मक्की सूरह में आयत आई है तो मदनी शान नुज़ूल कैसे मान लें। अच्छा, सफर नंबर 433 मैं उसकी वजह बताता हूं उन्होंने क्यों लिखा। सफर नंबर 433 पर ये क्या लिखते हैं इसी किताब में। सफर नंबर 433 में लिखते हैं कि क्या मक्की सूरत में मदनी वाकया निहायत गैर माकूल है, ये हेडिंग बांध रहे हैं, क्योंकि उसने एतराज किया कि सूरत थी मक्की, हदीस उसने नकल की वो थी मदनी वाकया था, तो उसने कहा कि ये हदीस ठीक नहीं है बुखारी की। तो ये जवाब में लिखते हैं कि क्या ये गैर माकूल बात है। ये लिखते हैं कि पहले उनका एतराज लिखते हैं ना, मीरठ साहब ने क्या एतराज किया, आगे जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इस एतराज से सही बुखारी की सेहत में कोई फर्क नहीं आता, अलबत्ता खुद इन साहिब का इल्मी मैदान में हीच होना खूब वाज़ेह हो गया है। मिर्ची साहब के बकौल मक्की सूरत में किसी मदनी आयत का होना मुहाल है और ऐसा कहना बातिल और गैर माकूल है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। काश कि मिर्ची साहब ने सही बुखारी की तफसीरी रिवायात पर एतराजात करने से पहले अलूमुल कुरान पर लिखी गई किताबों का मुतालिया कर लिया होता। अगर वो ऐसा करते तो शायद ये एतराज करने की शदीद गलती न करते, क्योंकि मक्की सूरतों में मदनी आयात का होना और मदनी सूरतों में मक्की आयात का होना अलूमुल कुरान के मुस्तकिल बाब है। जिन उलमाए कराम ने अलूमुल कुरान पर किताबें लिखी हैं उन्होंने इस बात का खसूसी जिक्र किया है। सरे दस्त हम इस बारे में कुछ उलमाए तफसीर के अकवाल पेश करने पर इक्तफा करते हैं। हाफिज बगवी मुतवफ़ा 510 हिजरी इसी सूरह हूद की तफसीर में लिखते हैं, ये सूरत मक्की है सिवाय इस फरमाने बारी ताला के कि ये मदनी है। मशहूर मुफस्सर अल्लामा कुर्तुबी मुतवफ़ा 671 हिजरी लिखते हैं कि सैयदना इब्ने अब्बास और इमाम कतादा ताबई ने फरमाया कि ये सूरत मदनी है सिवाय एक आयत के, और वो ये आयत है। अल्लामा सियूती ने सूरह हूद में से 3 आयत को मदनी करार दिया, उनमें से तीसरी आयत यही जेर बहस आयत है। फिर लिखते हैं कि तीसरी आयत के मदनी होने की दलील वो हदीस है जो बहुत सी सनदों से सही साबित है कि ये आयत मदीना में सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजिल हुई थी। मज़कूरा उलमाए तफसीर के अलावा दीगर मुफस्सरीन मसलन अल्लामा खाजन, इब्ने आदल, इब्ने अतिया, शरबीनी वगैरह ने भी सूरह हूद की इस आयत को मदनी करार दिया है। इन सूरत मक्की है, बीच में एक आयत आ गई, तमाम मुफस्सरीन को वो हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आयत मदनी है। दलील मक्की सूरत में मदनी आप तो कहते हैं होती ही नहीं है, कहा नहीं है, दलील का रिवायत हमारे पास, क्योंकि जो रिवायत आई थी उसका शान नुज़ूल ये था। तो अब यहां से ये जो कायदा है आपका कि मक्की सूरत में मदनी हो ही नहीं सकती, तो ये कायदा तो सबने माना ही नहीं कभी। वो तो कह रहे हैं इत्तफाक इस बात पर कि मक्की सूरत में मदनी आयतें होती हैं। आगे लिखते हैं कि लिहाजा मक्की सूरतों में मदनी आयात की मौजूदगी का इनकार करना और इस बिना पर सही बुखारी की हदीस पर एतराज करना असूल तफसीर से बेबहरा होने का मुंह बोलता सबूत है।
یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کریم تقریباً 23 برس کے عرصے میں حالات اور واقعات کی مناسبت سے نازل ہوتا رہا۔ کوئی عقل و شعور رکھنے والا مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب وہی ہے جس ترتیب سے وہ نازل ہوا تھا، بلکہ لا محالہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کسی موقع کی مناسبت سے کچھ آیات ایک مضمون کی نازل ہوتی تو آئندہ وہی میں کسی اور واقعے کی مناسبت سے کسی اور مضمون کی آیات نازل ہو جاتی تھیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے کاتبین وحی سے فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کریمہ کے بعد رکھو۔ جب صورتحال یہ ہے تو اس میں بلا اشکال ہی کیا ہے کہ مدینے میں نازل ہونے والی آیت، اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی صورت میں رکھنے کا حکم دے دیا ہو۔ نمبر 2، یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، اور یہ بعید نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے اہل علم نے اس کی صراحت کی۔ تعدد نزول عین حق ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک آیت کریمہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہوگی، ایک مرتبہ ایک وجہ سے اور دوسری مرتبہ دوسرے سبب سے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں اسے کئی مرتبہ نازل ہونے یا بار بار نازل ہونے پر محمول کر لیا جائے۔ نیز لکھتے ہیں ہم ان احادیث کے درمیان یہ تطبیق دیں گے کہ یہ آیت کئی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ علامہ زرکشی نے بھی کئی بار نازل ہونے والی آیات پر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے۔ اس کے تحت لکھتے ہیں بعض اوقات ایک آیت کو اس کی شان بڑھانے کے لیے 2 مرتبہ نازل کر دیا گیا ہے۔ پھر مثال کے طور پر وہ صحیح بخاری سے اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اب قارئین کو یہ معلوم ہو گیا کہ شبیر احمد اظہر نے جس طرح اصول حدیث سے ناواقف ہے اسی طرح اصول تفسیر سے بھی نابلد ہے۔ عابد بھائی وہ کہتے ہیں کہ اس پر تو ہمارا اتفاق ہے، مفسرین کا اتفاق ہے کہ مکی صورتوں میں مدنی آیات ہوتی ہیں، مدنی صورتوں میں مکی آیات ہوتی ہیں۔ نمبر 2 کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت 2 بار نازل ہو جاتی ہے، ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی، مدینے میں دوبارہ نازل ہو گئی، 2 دفعہ مکہ میں نازل ہو گئی، 2 دفعہ مدینے میں نازل ہو گئی۔ وہ تو کہہ رہیں گے تمہارے علماء لکھتے آئے ہیں، اس کی بنا پر آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کسی آیت کی تفسیر کو؟ اب چونکہ حافظ ابن کثیر نے لکھا تھا نا کہ یہ آیت مکی ہے، مکی صورت میں ہے، تو ہم کیسے اس کے مدنی تفسیر کیسے کر لیں؟ حافظ ابن کثیر کی میں کتاب دکھاتا ہوں، کتاب وہی ہے تفسیر ابن کثیر، کتاب نہیں بدلی، مؤلف نہیں بدلا، جلد نمبر 3 ہے اس کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آیت ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بخاری میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے کھیتوں میں جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ کے ہمراہ تھا۔ یہودیوں کے گروہ نے آپ کو دیکھ کر آپس میں کانا پھوسی شروع کی کہ آؤ ان سے روح کی بابت سوال کریں۔ کوئی کہنے لگا اچھا، کسی نے کہا مت پوچھو، کوئی کہنے لگا تمہیں اس سے کیا نتیجہ، کوئی کہنے لگا شاید کوئی جواب ایسا دیں جو تمہارے خلاف ہو، جانے دو نہ پوچھو۔ آخر وہ آئے اور حضرت سے سوال کیا اور آپ اپنی لکڑی پر ٹیک لگا کر ٹھہر گئے۔ میں سمجھ گیا کہ وحی اتر رہی ہے، خاموش کھڑا رہ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ پوری صورت مکی ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکے کی اتری ہوئی آیت سے ہی اس موقع پر مدینہ کے یہودیوں کو جواب دینے کی وحی ہوئی ہو، یا یہ کہ دوبارہ یہی آیت نازل ہو گئی ہو۔ عابد بھائی ابن کثیر لکھ رہا ہے، وہی ابن کثیر جو ابھی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں جب آیت آئی تھی نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پھر ہم کیسے مان لیں اس کو، ہم کیسے مان لیں بھئی یہ تو مکی صورت میں آیت ہے اور شان نزول آپ مدنی ہم سے منوا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری کی حدیث آ گئی، انہوں نے کہا بخاری کے دفاع تو کریں، یعنی اہل بیت کا دفاع کریں یا نہ کریں، بخاری کا تو کرنا ہے، بخاری کا دفاع کرنا ہے۔ اس میں حدیث آ گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مکی سورہ ہے بنی اسرائیل، یہ آیت تو مکی بننی چاہیے، بخاری میں لکھا ہے یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، مکہ میں نازل ہوئی ہوگی آیت، نبی خاتم نے مدینہ میں اس آیت سے استدلال کیا ہوگا،
اس لیے مدینہ شان نزول بھی بن گیا، مدنی بھی وہ آیت بن گئی اس لحاظ سے، یا اللہ نے دوبارہ آیت وہی نازل کر دی ہوگی؟ تو سر یہ وہ والی آیت جو آپ اعتراض کر رہے تھے یا دیگر جو ہبہ والی روایت پہ آپ اعتراض کرتے ہیں، وہاں یہ کیوں نہیں قاعدے لگاتے آپ؟ یہ آپ کا اجماع کہاں چلا جاتا ہے کہ جی ہمارے مفسرین کا اتفاق ہے مکی صورتوں میں مدنی آیتیں ہوتی ہیں اور یہ آیت کا 2 بار نازل ہونا، یہ وہاں قانون کہاں چلے جاتے ہیں؟ لہٰذا اگر بالفرض اس آیت کو کوئی مکی بھی مانتا ہے تو وہ یہ کہہ کر انکار نہ کرے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ آیت مکی ہے، وہ مدینہ میں شادی ہوئی اور ان کی جو آگے اولاد مدینہ میں چلی، اس لیے کہ آپ پھر یہ کہیں نا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب گئے ہیں لوگوں نے ان سے دوبارہ تقاضا کیا کہ بتائیے آپ کو ہم کو مدد کرنا چاہتے ہیں، نبی خاتم نے دوبارہ اسی آیت کو وہاں پڑھ دیا۔ تفسیر قبول کر لیں، جیسے ابھی ابن کثیر نے کہا کہ نبی خاتم نے مکہ والی آیت کو مدینہ میں پڑھا اس لیے وہ مدنی شان نزول آ گیا، یا اللہ نے اس آیت کو مکہ میں نازل کیا تو مدینہ میں دوبارہ نازل کر دیا ہوگا کہ چلو وہاں مشرکین سے کہا تھا یہی اپنا سوال اب مسلمانوں کے سامنے رکھو، یہی تقاضا مسلمانوں سے کرو، تو اس میں انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ لہٰذا اس میں انکار کی کوئی حاجت نہیں ہے اور کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بس وہ ابن عباس کی جو انہوں نے روایت بیان کی۔ بہرحال اور یہ تفسیر اہل سنت احادیث میں بیان ہوئی ہے، یہ میرے سامنے کتاب ہے صواعق المحرقہ احمد ابن حجر، وہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں احمد، طبرانی، ابن ابی حاتم اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن سے ہم پر محبت واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اور فاطمۃ الزہرا اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی سند میں ایک غالی شیعہ بھی ہے مگر وہ سچ بولنے والا ہے۔ ابو شیخ وغیرہ نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کیا ہے اور اس کے آگے پھر وہ کہ ہم میں آل حام میم ایک علامت ہے، ہر مومن ہماری محبت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بزار اور طبرانی نے حضرت حسن علیہ السلام سے اپنے طرق سے روایت کیا ہے جن میں بعض حسن ہیں کہ آپ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسن ابن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا میں بشیر کا بیٹا ہوں، میں نذیر کا بیٹا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا میں ان اہل بیت سے ہوں جن سے محبت اور دوستی کرنا اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے، اور فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ان کے متعلق نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جن لوگوں کی محبت کو اللہ تعالی نے فرض فرمایا ہے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نیکیوں کو بجا لانے سے مراد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ طبرانی نے زین العابدین علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ جب ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہونے کے بعد قیدی بنا کر لایا گیا اور دمشق میں ایک منچ پر آپ کو کھڑا کیا تو شام کے ایک وفا کرنے والے نے کہا اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آپ کو قتل کیا اور تمہاری جڑ اکھیڑ ڈالی اور فتنے کے سینگ کو کاٹ ڈالا۔ آپ نے اس کو فرمایا کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اس نے کہا وہ آپ ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ شیخ شمس ابن عربی نے فرمایا میں نے دور والوں کے علی الرغم آل طٰہٰ کی محبت کو فرض جانا ہے جس کی وجہ سے مجھے قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے ذریعے ہدایت پانے پر علاوہ ازیں رشتہ داروں کے محبت کے اور کوئی اجر نہیں مانگا۔